درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین صاحب، آج ایک اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی ممبر ہیں، اقلیت والے ہیں، مسلمان ہیں، سارے سب کو یہ ارمان ہے کہ سویڈن میں اور نیدرلینڈ کے اندر جو قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ اللہ کا آئین ہے، جیسے ہمارے ملک کا آئین ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کا آئین، یہ کتابیں جتنے بھی ہیں، یہ گویا کہ ہر دور کے لیے آئین کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے فلاں مدت تک ایک آئین تھا، پھر اس میں اور مسائل آ گئے، اس میں اور زیادتی آ گئی، اس کے بعد اور مسائل آ گئے۔ اب جو ہمارا آئین ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے بعد دوسرے انبیاء، پھر صحیفے اور بڑی کتابیں 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور۔ یہ کتابیں نازل ہوئیں اور اللہ کا یہ آئین تھا کہ ان کے مطابق انسان اپنی زندگی گزاریں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کے اندر پورے انسان کی جو زندگی ہے اس کے متعلق احکام ہیں۔ نہ اس میں رنگ کے بنیاد پر کوئی تقسیم ہے انسانیت کی، نہ نسل کے بنیاد پر کوئی تقسیم ہے، اور نہ کسی خطے کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ اس کے احکام سب انسانوں کے لیے، وہ سارے احکام قرآن کریم کے اندر ہیں۔ یہ آئین ہے اللہ نے جو دیا ہے، اور آخری آئین ہے۔ اب اس آئین کی توہین کرنا مانا خدائی حکومت جو ہے اس کی جو توہین ہے۔ اللہ کے حکومت کی جو توہین کرے تو وہ اپنے کو خدا کا مخلوق کیسے وہ مانتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے حضرت؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ آخری کتاب ہے اور عقل کے مطابق ہے، اس کے آئین کے اندر سب کے لیے قوانین ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے لوگ مسلمان، یورپ کے اندر لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے گانے والے، ان کے ناچنے والیاں جب قرآن مجید وہ پڑھتے ہیں اور وہ پڑھتی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اب ان کو یہ فکر ہوا کہ ہم کس طرح اس مسئلے کو کہ لوگ اسلام کے طرف نہ جائیں، کیسے اس کو بند کریں۔ ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے، دہشت گرد مذہب ہے۔ دہشت گرد مذہب ہمیں کہتے ہیں، لیکن خود یہی عیسائی جنہوں نے لیبیا کو انہوں نے ختم کیا، دہشت گرد پھر بھی ہمیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔ عراق کو انہوں نے ختم کیا اور پھر دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح کئی علاقے بوسنیا اور دوسرے، لیکن پروپیگنڈا یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اور مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پورے یورپ میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ فرانس کے اندر، پیرس کے اندر ایک ادارہ ہے مسلمانوں کا، جس کے اندر 40,000 سے زیادہ لوگ وہاں مسلمان ہوتے۔ پیرس کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں مسلمان بنانے کے لیے لے جاتی ہوں، چلو۔ مسلمانوں کا جو ہے وہ ادارہ ادھر چلے گئے، بچے کو کہا تم جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی بڑا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا میری والدہ ہے، باہر بیٹھی ہوئی ہے، والدہ کو بلاؤ۔ وہ آئی، تم نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے۔ تم مسلمان ہوتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ اچھا، اس کو کیوں مسلمان بناتی ہو تم؟ کہا یہ ہمارے گھر کے سامنے مسلمانوں کا ایک گھر ہے، اس میں یہ ہے
کہ جب اس کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ماں باہر نکلتی ہے، بچہ ماں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، بچہ چلا جاتا ہے، پھر جب دوبارہ بچہ واپس آتا ہے اس پیار کے ساتھ، میں نے اس سے اندازہ کیا کہ اس مذہب کے ماننے والے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑیں گے، اس کی خدمت خود کریں گے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ مسلمان ہو، بعد میں میری عزت ہو۔ اب اس کو کیسے روکیں؟ رکتا تو نہیں ہے، پھر ایسے قرآن مجید کی توہین کریں گے، نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر یہ مسلمان جذبات میں آئیں گے اور ان کے لیے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے، اور پھر کہیں گے ہم ان کو دیکھو یہ ہیں دہشت گرد۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ایک سازش ہے۔ تو قرآن کریم امن کا درس دیتا ہے، سب لوگوں کو حقوق، اور حضرت اپنی جگہ پہ جانوروں کے حقوق بھی بتا دیے ہیں اسلام نے، اور حیوانات کے، درختوں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی درخت کو ناحق کوئی کاٹتا ہے، اس کا بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس درخت کو کیوں کاٹا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، اسی اسلام کے اندر حقوق ہیں جانوروں کے، اونٹ سامنے آتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے کوہان پر، کانوں پر، فرمایا اس کا مالک کون ہے، کدھر ہے؟ تو مالک آیا، کہا یہ اونٹنی یا اونٹ ہے، وہ شکایت کر رہا ہے اس بات کی کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو۔ میاں جس میں جانور کے حقوق ہوں، اللہ جانتا ہے وہ مذہب دہشت گردی سکھائے گا۔ ملکہ اس کا جو ہے قیصر کی بیوی مر جاتی ہے اور اس کے جنازے کے ساتھ ایک باندھی جاتی ہے، چلتے ہوئے راستے میں وہ تھوکتی ہے تو اس کے زبان کو کاٹتے ہیں، بے ادب، ملکے کے جنازے کے ساتھ تو تھوکتی ہے راستے میں۔ اور جب قرآن مجید آیا، یہی کتاب آئی، اسلام آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو عورتوں پہلے حق مہر تھوڑا لیا جاتا تھا، آج کل تم زیادہ حق مہر لیتی ہو، آئندہ کوئی زیادہ حق مہر لے گی تو میں اس کا ہوں گا۔ قامت امرأۃ سوداء صفاء الخدین، ایک عورت کھڑی ہوتی ہے جس کے گال چمٹے ہوئے ہیں، سیاہ فام ہے، وہ کہتی ہے مہلن یا عمر، امیر المومنین ذرا رک جاؤ، آپ ہمارے حقوق کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے کہ اگر تمہاری شادی ہے، پہلے لوگ شادی کرتے ہیں رشتہ داروں میں، چچا کی لڑکی ہے کسی کی، پھر دبئی چلا گیا اور پیسے ہوئے، پھر کوئی شکل صورت والی مل گئی تو دوسری شادی کی، پہلے والے کو تنگ کر کے وہ پیسے حق مار کے واپس لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا ایسا نہیں کرو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے کسی کو سونے کا ڈھیر دیا ہے حق مہر میں، اب تنگ کر کے واپس نہ لو۔ اب وہ عورت کہتی ہے سیدنا عمر، قرآن مجید کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، سونے کا ڈھیر دیا ہے واپس نہ لو، آپ ہمارا حق کیسے مارتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں ماشاءاللہ، فہمت العجوز ما فہم عمر، بوڑھی کو دیکھو کیسے مسئلہ اس نے سمجھا ہے۔ اسلام دہشت گردی والا مذہب ہوتا ہے، ایسے بولنے کی اجازت دیتا۔ احد کے میدان میں ایک شہید ہوتا ہے صحابی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے۔ یہ عرب لوگ، ہم کیا کہوں، بلوچ اور پشتون جو عورتوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں نا، شریعت میں ان کا حصہ ہے، قرآن مجید نے ان کو حصہ دیا ہے، یہ نہیں دیتے ہیں ان کو حصہ۔ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت، جو اپنے وارث کا حصہ نہیں دے گا، عورتوں کو حقوق نہیں دے گا، اللہ جنت کا حصہ اس کا کاٹیں گے اس سے۔ تو وہ ایک عورت جو ہے رشتہ دار آئے جو شہید ہوا، اب تک قرآن مجید میں حکم نہیں آیا تھا میراث کا، وہ رشتہ دار آئے سارا مال لے لیا۔ اس عورت نے کہا ایسا نہیں کرو، نہیں مانے، دونوں بچیوں کو ہاتھ سے پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، یا رسول اللہ ان کا والد احد کے میدان میں شہید ہوا ہے اور یہ میری 2 بچیاں ہیں، ان کے وارثوں نے سب مال لے لیا ہے، میرے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، ان کے لیے میں ان کو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی،
थोड़ी देर के बाद सूरत निसा नाजिल हुई, सूरत निसा मुकम्मल, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, कुरान मजीद में आया मैं तुम्हें ताकीदी हुक्म करता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औरतों का भी हिस्सा है, इनको दिया करो। तो इस्लाम ने औरतों को भी इज्जत दी है, इनके भी हुकूक बताए हैं। गैर मुस्लिम है और वो नेशनलिटी उसकी इस मुल्क की है, इस्लाम के अंदर ये है दिमाउहुम का दिमाइना, अमवालुहुम का अमवालिना, आराजुहुम का आराजिना, इनकी जान का वही हुक्म है जो एक मुसलमान की जान का है। अकलियत में जो भी किसी भी मजहब के नेशनलिटी यहाँ की है और मुस्तामिन है। अब आप बताएं कि हमारी इज्जत कुरान मजीद में है या नहीं? इज्जत है हमारे लिए कुरान मजीद, और कुरान मजीद की वो तौहीन करते हैं। चलो भाई, और तो नहीं हो सकता, इतना तो कर सकते हैं मुसलमान, इनका बाइकाट करें। असल में मसला होता है मुआशियात का। आप ताज्जुब करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को कमजोर करना हो तो उसकी मईशत कमजोर होगी, दुश्मन खुद कमजोर होगा। जो भी हुकूमत मईशत उनकी कमजोर होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के लिए बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफा, ए अल्लाह जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत के 7 साल हुए थे, ए अल्लाह इन मक्के वालों पर ऐसा कहत लाओ ताकि ये हमारे खिलाफ न लड़ें और अपनी जो है इस्लामी कुव्वत मजबूत हो। और कई जिहाद इसके लिए हुए हैं। आसान है, उनकी बाइकाट करें, उनकी दवाइयाँ हैं, दूसरी चीज़ें हैं। मुसलमान 1.5 अरब कहते हैं, 60 ममालिक हैं हमारे लिए, और ये सब मुत्तफिक होकर, जैसे अजहर वालों ने कहा है, दूसरे ने, आपस में मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। असल शरारत क्या है कि इस्लाम के लिए उनकी ये साजिश है। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम में परिंदों के हुकूक हैं, जानवरों के हुकूक हैं, जिन्नात के हुकूक हैं। जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि आप अपनी उम्मत को बताएं हमारे ये हुकूक हैं। आपने उनको बताया मुसलमानों को, यह काम तुम्हें नहीं करने हैं, ये जन्नात के हुकूक हैं। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जिहाद के लिए जा रहे हैं, रास्ते में गए, एक परिंदा है, उसके छोटे बच्चे हैं। इस सहाबी ने ऐसे किया, बच्चे अपने चादर में रखे, यूं रखे और बंद किया। वो माँ आई इसके ऊपर, वो चिल्लाने लगी, ये है ये, इसी तरह इसको यूं खोला तो माँ इनके ऊपर बैठ गई। ये फिर ले आया उधर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यूं रखा, देख रहे हैं कि माँ बैठी हुई है अपने बच्चों के ऊपर। आपने फरमाया, देखो कितनी माँ मेहरबान है अपने बच्चों के ऊपर, अल्लाह इससे भी ज्यादा मेहरबान है हमारे ऊपर। आपने फरमाया, इनको जाकर जहां से उठाया है वापस माँ को इनको उधर छोड़ के आओ। मियाँ, परिंदों के भी हुकूक हमें इस कुरान ने बताए हैं, हमारे नबी ने बताए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हम अपने इस्लामी ममालिक से गुजारिश करते हैं, और पाकिस्तान के हमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ है, इंशाअल्लाह हर सूबों के अंदर इसी तरह होगा। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर कायम रहने की तौफीक दे, कुरान करीम की इज्जत हो। इस्लाम अमन का मजहब है, इसमें कोई दहशतगर्दी नहीं। ये इसको गुस्से में लाकर इस कहने के लिए कि मुसलमान ऐसे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।